اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو اگر تمہیں کافروں کی طرف سے تکلیف پہنچانے کا اندیشہ ہو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم قصر کرو نمازوں کا، یقیناً کافر تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور اے پیغمبر جب آپ ان کے درمیان میں ہوں اور نماز کھڑی کی جائے تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور اپنے ہتھیار کو بھی لے لے، اور جب وہ لوگ سجدہ کر چکے ہوں تو وہ آپ کے پیچھے ہو جائیں، اور دوسری جماعت جو اب تک نماز نہیں پڑھی ہے وہ آئے اور آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار بھی ساتھ رکھے۔ کافرین چاہتے ہیں کہ جب تم اپنے سامانوں سے اور اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ تو وہ یکبارگی تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے۔ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا یہ کہ تم مریض ہو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیار کو اتار کر نیچے رکھو اور اپنے بچاؤ کا سامان بہرحال ساتھ رکھنا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو ہر حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اور بیٹھے ہونے کی حالت میں بھی اور لیٹے ہونے کی حالت میں بھی۔ پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو تم قاعدے کے مطابق نماز ادا کرو، بے شک نماز مومنوں پر ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے، اور تم کافروں کے تلاش میں کمزور نہ پڑو۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو یقیناً وہ لوگ بھی اسی طرح تکلیف میں پڑیں جس طرح تم لوگ تکلیف میں تھے، حالانکہ تم تو اللہ کی طرف سے اس چیز کے امیدوار بھی ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی علم والا، حکمت والا ہے۔ اوپر جو ہے وہ جہاد اور ہجرت کا حکم آیا تھا۔ لامحالہ جہاد اور ہجرت کے لیے سفر بھی کرنا پڑتا ہے، جہاد اور ہجرت کے لیے سفر بھی درکار ہوا کرتا ہے، اور سفر کے حالت میں عام طور پر یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ کافروں سے مقابلہ بھی ہو جائے گا،
خاص طور پر جب جہاد میں آپ نکل رہے ہیں تو کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہی جہاد میں آپ نکل رہے ہیں۔ ہجرت بھی آپ کر رہے ہیں تو دشمن یہ چاہتا ہے کہ ان کو ہجرت کرنے نہ دیں۔ ہجرت بھی انسان مجبوری کے عالم میں کرتا ہے، تو دشمن اس تلاش میں رہتا ہے کہ ہجرت میں بھی ہم اس کو درمیان میں روک کر اس کا کام تمام کر دیں۔ خود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تو آپ کے پیچھے بھی ان لوگوں نے اپنی تمام تر زور کو لگایا کہ کسی طریقے سے ان کو مدینہ منورہ پہنچنے نہ دیا جائے۔ تو اب جب یہ صورت پیش آتی ہے سفر کی، اور سفر میں کافروں کا سامنا بھی ہونا یقینی ہوتا ہے، تو مسئلہ اب سب سے زیادہ جو اٹکتا ہے وہ اٹکتا ہے نماز کا۔ کس چیز کا؟ نماز کا، کہ نماز کیسے ادا کریں گے جب ہم سفر میں ہیں۔ اس سے آپ نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ لگا لیں، اور نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے اس کو بھی بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ ہم لوگ معمولی سے عذر پر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن نے باضابطہ تقریباً ایک صفحہ میں نے پڑھا، ابھی تقریباً 14-15 لائن صرف اس مسئلے کو بتانے کے سلسلے میں قرآن نے نازل کیا کہ سفر کی حالت میں تمہیں نماز کس طریقے سے ادا کرنا ہے، خاص طور پر جب دشمنوں کی طرف سے تمہارا سامنا بھی ہو جائے۔ تو اولاً تو ایک بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عام سفر میں بھی قصر کا حکم ہے، یعنی عام حالات میں بھی آپ سفر کر رہے ہیں، دشمنوں کا کوئی خطرہ آپ کو لاحق نہیں ہے، اور سفر آپ کا کم از کم 78 کلومیٹر کا ہے، کم از کم 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے، تو آپ مسافر ہو جائیں گے۔ اور جہاں کا آپ سفر کر رہے ہیں وہاں اگر 15 دن یا 15 دن سے کم آپ کے ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو آپ قصر کریں گے 3 نمازوں میں، ظہر، عصر اور عشاء۔ ظہر، عصر اور عشاء۔ فجر اور مغرب میں قصر نہیں کرنا ہے، فجر بدستور 2 رکعت اور مغرب بدستور 3 رکعت آپ کو ادا کرنا ہے، اور ظہر، عصر اور عشاء کی نماز آدھی ہو جائیں گی، 4 کی جگہ آپ کو کتنا ادا کرنا ہے؟ 2 ادا کرنا ہے۔ کتنا کلومیٹر سفر ہے؟ 78 کلومیٹر۔ 78 کلومیٹر جو آپ سفر کریں گے، اور 15 دن یا 15 دن سے کم آپ کا رکنے کا ارادہ ہوگا۔ جب آپ کا ارادہ ہوگا کہ ہم جہاں گئے وہاں 15 دن سے زیادہ ہماری کیا ہے؟ قیام ہے، ہم وہاں پر مقیم رہیں گے 15 دن سے زیادہ، تو پھر آپ کو مکمل نماز پڑھنی ہوگی، قصر آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ نمبر 2، آپ جیسے ہی سفر میں نکلیں گے وہیں سے قصر شروع ہو جائے گا، یعنی ایسا نہیں کہ 78 کلومیٹر جب پہنچ جائیں گے تب جا کے ہمیں قصر کرنا ہے۔ ہم یہاں سے سفر میں نکلے، آدھے گھنٹے کے بعد ظہر کا وقت آ گیا، ابھی ہم مشکل سے 20 کلومیٹر سفر کیے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب بھی آپ کو کیا ہے حکم کہ آپ قصر کریں، مکمل نماز نہیں پڑھیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، قصر بھی پڑھنا اسی طریقے سے واجب ہے جس طریقے سے قیام کی حالت میں مکمل نماز پڑھنا واجب ہے۔ لہذا کسی کے دل میں اگر یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے سفر میں کہ یار 2 رکعت نماز کیوں پڑھے، 4 رکعت پڑھ لیتے، اطمینان تو ہے، تو یہ نہیں چلے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ شریعت کا یہی حکم ہے کہ آپ کو سفر کے اندر کتنا پڑھنا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا ہے، خاص سفر کتنوں ہی آرام دہ ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی سفر کے اندر جو قصر کا حکم دیا گیا ہے اس کا تعلق تکلیف دہ سفر سے اور آرام دہ سفر سے نہیں ہے، بلکہ سفر جیسا بھی ہو، خواہ آپ ایئر کنڈیشن حالات میں سفر کر رہے ہو فرسٹ کلاس میں، خواہ آپ کا سفر جنرل بوگیوں میں ہو، بس میں ہو، ٹرک میں ہو، بیل گاڑیوں میں ہو، کسی بھی طرح کا پیدل سفر کر رہے ہیں آپ، ہر حالت میں آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ قصر ہے۔ رہا مسئلہ سنتوں کا، تو سفر کی حالت میں سنتوں کا درجہ نفل کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ عام حالات میں نفل اگر آپ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اور نفل اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہی حالت سفر کے اندر عام سنتوں کی بھی ہو جاتی ہے، آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ آپ کے اوپر نہیں ہونے والا۔ لیکن یاد رکھیں سنتوں کے اندر قصر نہیں ہے، سنتوں کے اندر
قصر نہیں، غور سے سمجھے، چونکہ سفر کا مسئلہ عام طور پہ لوگوں کا حل موت تک نہیں ہوتا ہے، جب سفر کریں گے تب مسئلہ پوچھتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کو اطمینان نہیں ہوتا ہے. بہرحال جو موٹی موٹی چیز تھی وہ بتلا دی گئی. سنتیں نفل کے درجے میں ہو جاتی ہیں، پڑھ لیں گے تو ثواب، لیکن پڑھیں گے تو 4 رکعت سنت پڑھنی ہوگی. سنت کے اندر قصر نہیں ہے، اور باقی 3 نمازوں کے اندر آپ کو قصر کرنی ہے. اور شرعی سفر کم از کم کتنے کلومیٹر کا ہوتا ہے؟ 78 کلومیٹر کا ہوتا ہے. وطر مکمل پڑھنی ہے. وطر تو واجب ہے نا، تو فرض کے درجے میں. بہرحال تو یہ تو ہو گیا عام حالات میں جب آپ سفر کر رہے ہو. لیکن یہاں پر جو قصر کا حکم بیان کیا گیا ہے وہ ایک خاص قسم کے سفر میں قصر کا حکم بیان کیا گیا ہے، اور ایک خاص قسم کی نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے. اسی لیے باضابطہ اس کو یہاں پر بیان کیا گیا. اور وہ کیا تھا؟ اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف. خوف کی حالت میں نماز کا ادا کرنا. نماز وہی ادا کر رہا ہے جو آپ کے اوپر فرض ہے، لیکن حالت ایسی ہے کہ باضابطہ دشمنوں سے آپ کا کیا ہے؟ مقابلہ ہے. تو اس موقع پر کس طریقے سے آپ نماز ادا کریں گے اس کو قرآن نے بیان کیا تفصیل کے ساتھ. اس کی صورت یہ بیان کی کہ دیکھیے جب دشمنوں سے آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ مقابلہ ہو رہا ہے، دشمنوں کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ایسی صورت میں نماز پڑھنے کا یہ طریقہ بتلایا گیا کہ جو مومنین کی جماعت ہوگی، مسلمانوں کا جو لشکر ہوگا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے. کتنے حصے میں؟ 2 حصوں میں. اور 2 حصوں میں تقسیم کر دینے کے بعد ایک حصے کو تو دشمنوں کے مقابلے کے لیے کھڑا کر دیں گے، اور ایک حصہ جو ہے وہ امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. ایک حصہ امام کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوگا. کھڑے ہونے کی صورت یہ بتلائی کہ باضابطہ اپنا ہتھیار وغیرہ اور جو بھی اس کی بچاؤ کا سامان ہو باضابطہ اپنے جسم کو میں ساتھ لے کر کھڑا ہوگا. یعنی ایسا ہی نماز پڑھنے جا رہا تو ہتھیار اتار کر نماز پڑھے، بلکہ جو بھی کھول وغیرہ آپ پہن رکھے ہیں، گولیوں سے بچنے کے لیے جو بھی آپ نے جیکٹ وغیرہ پہن رکھا ہے، تلوار سے بچنے کے لیے جس کپڑے کا بھی آپ نے استعمال کر رکھا ہے، اسی طریقے سے تلوار ہے، ریوالور ہے، جو بھی ہے سب اپنے جسم کے اوپر کیا ہو؟ بالکل لدا ہوا ہو، اور اسی کے ساتھ آپ کو نماز ادا کرنی ہے. اس طریقے سے کہ ایک جماعت تو مقابلہ کر رہی، ایک جماعت امام کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور 1 رکعت ادا کرے گی. کتنی؟ 1 رکعت. جب سجدہ ہو جائے گا، سجدے کے بعد 1 رکعت مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جماعت چلی جائے گی مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہ جو اب تک نماز نہیں پڑھی ہے وہ آ کے اس امام کے پیچھے اب کھڑی ہو جائے گی. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور امام بدستور کھڑا رہے گا. امام اپنی پوری 2 رکعت پوری کرے گا، اور امام کے پوری کر لینے کے بعد پھر یہ جو دونوں 1 رکعت پڑھی ہوئی جماعت ہے، یہ لوگ 1 رکعت اپنی ادا کر کے نماز ادا کریں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اس نماز کا طریقہ یہ بتا رہا ہوں. اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے مومنین کی 2 حصوں میں تقسیم کر دی جائے گی. ایک حصہ مقابلہ کر رہا ہوگا کس سے؟ دشمنوں سے، اور ایک حصہ آ کر امام کے ساتھ کھڑا ہوگا. امام 1 رکعت جہاں مکمل کرے گا تو یہ حصہ جو 1 رکعت ادا کیا ہے وہ اب پیچھے ہو جائے گا، اور وہ جا کے اب دشمنوں سے کیا کرے گا؟ مقابلہ کرے گا. اور وہ جو جماعت مقابلہ کر رہی تھی اب تک جو نماز ادا نہیں کیے، وہ آ کے امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. وہ آ کر امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور 1 رکعت یہ بھی ادا کریں گے. چونکہ 2 رکعت ادا کرنی ہے امام کو، امام سلام پھیر دے گا. امام کی 2 رکعت ہو گئی، اور ان کی کتنی ہوئی؟ 1. اور ادھر جو ہے جو گئی ہے پہلے وہ بھی 1. وہ دونوں باضابطہ الگ سے پھر 1 رکعت اپنی ادا کریں گے. یعنی ان کو 2 رکعت ادا کرنے میں درمیان میں وقفہ دے دیا جائے گا دشمنوں کے مقابلہ کرنے کا، بھی ان سے ان کی نماز فاسد نہیں ہوگی. یہ ایک حالت خاص کنڈیشن میں اس طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے. اور یہ کب ہے؟ جب باضابطہ میدان کارزار گرم ہو اور ایک طرف سے مقابلہ بھی کرنا اور ادھر نماز کا وقت بھی ہو گیا ہو، اللہ کی ندا بھی آ گئی ہو، نماز کی فرضیت کو بھی ادا کرنا اور دشمنوں سے بھی مقابلہ کرنا ہے. اس کی یہ صورت نیت اور نماز خوف جی، لیکن اصل میں وہی نماز ہے یہ جو آپ کے اوپر فرض ہے. اب ظہر کا وقت ہو گیا، مقابلہ بھی ہو رہا ہے، وہی آپ ادا کریں گے. نیت نماز کی عام نماز کی نیت ہے.
جیسے عام سفر میں آپ نماز کی نیت کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کی بھی نیت ہوگی، اور پھر ایک رکعت ادا کر کے سلام پھیر لیں گے بعد میں، ٹھیک ہے۔ سورہ بھی پڑھیں گے؟ یہ جو بعد میں جو لوگ نماز پڑھیں گے اس میں کچھ نہیں پڑھیں گے۔ اس میں ہوگا یہ کہ ایک تو اس میں یہ قرآن نے کہا کہ بھائی ایسا کرنا ہے کہ تم کو باضابطہ اپنے ہتھیار وغیرہ کو بھی نماز کے اندر ساتھ رکھنا ہے، لیکن کہا اگر ایسا ہے کہ بارش ہو گئی اور بارش کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، بدن وغیرہ بھیگ گیا ہے نا، آپ ہتھیار رکھے ہوئے ہیں، جسم اور بھاری ہو گیا، یا کپڑا ایسا آپ استعمال کیے ہیں بچنے کے لیے جو تھوڑا موٹا کپڑا ہوتا ہے، یا یہ کہ کوئی بیماری آپ کو اندر کوئی کھجلی وغیرہ ہو رہا ہے، یا کوئی آپ کی جسم کے اوپر زخم ہے، اب وہ ہتھیار ہر وقت ٹانگے رہنے میں آپ کو کیا ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ہتھیار کو تو تم اتار کر رکھ دو، لیکن جو بچاؤ کا سامان ہے اس کو ساتھ رکھو۔ یعنی ہتھیار ساتھ رکھنے میں فائدہ یہ ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی دشمن حملہ کرے گا نماز کی حالت میں تو تم بھی اس پر حملہ کر سکتے ہو، لیکن کم از کم حملہ نہیں کرو گے تو اپنا بچاؤ تو کرو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کیوں قرآن نے کہا، کیونکہ یہ جو کافر ہیں، یہ جو کافر وہ یہ چاہتے ہیں فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، چونکہ ان کی یہ شدید خواہش ہے کہ جہاں یہ لوگ اپنے سامان سے اور اپنے ہتھیار سے کیا ہوں، غافل ہوں، فوراً ان کے اوپر ٹوٹ پڑو، اور ان کو یہ موقع مل جائے گا کس حالت میں، نماز کی حالت میں، کیونکہ تم تو نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، ہتھیار تم نے اتار رکھا ہے، یہ فوراً تمہارے اوپر کیا کریں گے، حملہ کر بیٹھیں گے، اس لیے ہتھیار اپنے اوپر ٹانگے رہو، اور نماز میں بھی اتنی ہم نے سہولت دے رکھی ہے تم کو کہ ایک رکعت کے بعد فوراً ان سے مقابلہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی کافروں کی طرف سے مکمل طریقے سے تمہیں غافل نہیں ہو جانا ہے کہ ان کو بالکل موقع مل جائے کہ آپ سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں اور 2 رکعت باضابطہ لمبی قرات ہو رہی ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ پورے کے پورے اسلامی لشکر کو یہ لوگ کیا کریں گے، تہہ تیک کر ڈالیں گے۔ لہذا اس لیے تمہیں ہم نے یہ سہولت دے رکھی ہے کہ نماز بھی ادا کرو اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے بھی کھڑے رہو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، اتنی گنجائش دے دی گئی، اسی لیے کہا نا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہو اشارے سے پڑھو، مگر پڑھو، پڑھنے سے تمہیں چھٹی کبھی نہیں ملنے والی۔ اتنے آسان سمجھتے ہیں آج کا مسلمان نماز چھوڑنا، شاید ہی کوئی اور عمل سمجھتا ہوگا، اور کہیے تو بہت طرح کا فتویٰ دے گا کہ نمازی عبادت ہے کیا، کہیں گے اخلاق بہت بڑا عبادت ہے۔ ارے بھیا اخلاق بڑا عبادت ہے تو قرآن نے بار بار نماز کو قائم کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ سارے اخلاقیات آپ کے اندر پیدا ہوں گی نماز کے بعد۔ نماز کی ایک خاص صفت ہے کہ نماز کی پابندی سے انسان گناہوں سے بھی بچنے لگتا ہے، نماز کی پابندی سے انسان کو دیگر نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی ہونے لگتی ہے۔ اور آپ دیکھیں بھی سماج اور معاشرے میں آج بھی اتنے گئے گزرے دور میں بھی لوگ اچھے انہی لوگوں کو سمجھتے ہیں جو باشرع ہوں، جو نمازی ہوں، جن کے گھر میں لوگ قرآن کی تلاوت کرنے، آج بھی گئے گزرے دور میں اگر نہیں یار وہ لوگ بہت کیا ہیں، نمازی لوگ ہیں، بہت باشرع لوگ ہیں، مسجدوں سے ان لوگوں کا کیا ہے، تعلق ہے، یعنی مسجدوں سے تعلق کی بنیاد پر آپ کا درجہ بڑھتا ہے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو دنیا میں بھی عزت سے بخشتا ہے، اور آخرت تو آخرت ہے یہ۔ لہذا نماز دیکھیے آپ ایسی حالت میں بھی نماز کا ایک الگ طریقہ بتلا دیا گیا خاص کنڈیشن میں کہ اس طریقے سے تمہیں قصر کرنے کی ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، اور کہا دیکھو یہ دشمن ہے تمہارے، ہے نا، یہ بڑے خطرناک ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ کفار، لہذا ان سے ذرہ برابر تمہیں غفلت نہیں کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے اور بالکل چوکنا بھی رہنا ہے ان کے سلسلے میں۔ اب کہا دیکھو جب تم نماز ادا کر چکے ہو، یہ تو نماز کا مسئلہ تھا، لہذا ذکر تمہیں ہر حالت میں کرنا ہے، ذکر تمہیں ہر حالت میں کرنا ہے، خواہ تم کھڑے ہو جنگ کی حالت میں، خواہ تم بیٹھے ہوئے ہو، خواہ تم لیٹے ہوئے ہو، یعنی جو بھی حالت ہے تمہاری تمہیں کیا کرنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ ذکر کے اندر قصر وغیرہ نہیں ہے، ذکر کے لیے بہت زیادہ شرائط بھی نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے بتلائی تھی آپ کو یہ بات کہ جہاں جہاں بھی ذکر کا حکم ہے قرآن میں تو کثرت سے ذکر کرنے کا حکم ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لفظ کثیرہ کا استعمال ہے کہ بہت کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ذکر کے لیے نہ وضو شرط ہے، ذکر کے لیے نہ مسجد شرط ہے،
ذکر کے لیے نہ قیام شرط ہے، یعنی کوئی شرط نہیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی شرط اسلام نے نہیں رکھی ہے۔ آپ کسی بھی حالت میں وضو سے ہیں یا وضو سے نہیں ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہر وقت آپ چاہیں گے تو کیا کر سکتے ہیں؟ ذکر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ذکر میں کثرت مطلوب ہے، اور اللہ کا ذکر ہر وقت بندوں کو کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے تھے، یعنی جس حالت میں بھی آپ ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ لہذا نماز کے بعد فوراً مسلمانوں کا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہا دیکھو اب جب تم اطمینان کی حالت میں چلے گئے، مطلب جنگ وغیرہ ختم ہو گیا، لہذا اب پھر تمہیں نماز اسی قاعدے کے مطابق ادا کرنی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جیسے تم عام حالات میں نماز ادا کرتے تھے، قیام کی حالت میں، مقیم ہونے کی حالت میں 4 رکعت ظہر، عصر اور عشاء، اور قصر بھی کرتے تھے تو 2 رکعت، اور اس میں درمیان میں 1 رکعت میں تمہیں چھٹی نہیں ملتی تھی، اسی طریقے سے تمہیں اب پھر قاعدے کے مطابق نماز ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، چونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو مسلمانوں پر جو فرض کی گئی ہے یہ وقت کا پابند ہے، یعنی نماز کو فرض قرار دیا گیا ہے، وقت کا پابند بنا کر۔ ظہر کا ایک الگ وقت ہے، عصر کا ایک الگ وقت ہے، مغرب کا اپنا ایک وقت ہے، عشاء کا اپنا ایک وقت ہے، فجر کا اپنا ایک وقت ہے۔ انہی وقتوں میں ان نمازوں کو تم ادا کرو گے تو یہ قابل قبول اور ادا ہوگی، اس کے بعد اگر کرو گے تو یہ قضا کے فہرست میں شامل ہو جائے گی، یہ ادا نہیں رہے گی۔ آگے کا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور ان کافروں کے مقابلے کے سلسلے میں تمہیں کمزوری نہیں دکھلانی ہے۔ کیا مطلب؟ ہوتا ہی ہے جی، سخت ہونا چاہیے۔ کیا چیز ہے؟ کافروں کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو مطلب سختی برتنا چاہیے۔ نہیں، کہہ رہے ہیں کہ کافروں کے مقابلے میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ کمزور نہیں پڑنا۔ کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ مطلب یہ کہ عام طور پر جب مقابلہ ختم ہوتا ہے اور پھر فوراً تقاضا ہو کہ چلو دشمنوں کا تمہیں کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے، اس وقت عام طور پر لوگوں کے اندر سستی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ابھی ایک جنگ لڑ کر آ رہے ہیں، فوراً حکم کیا ہوا ہے؟ پھر نکلنا ہے۔ سفر کے بعد فوراً اگر سفر درپیش ہو جائے تو لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہا تمہیں ایسی حالت میں بھی کمزور نہیں پڑنا۔ کیوں؟ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تم تکلیف میں ہو، تمہیں تکلیف پہنچی ہے پورے جنگ لڑنے کے بعد، تو کافروں کو بھی تو تکلیف پہنچی اسی طرح جس طریقے سے تمہیں پہنچی ہے۔ یعنی تمہیں جن سے مقابلہ کرنے کے لیے فوراً کہا جا رہا ہے وہ بھی تو تمہارے ساتھ ابھی برسر پیکار تھے میدان جنگ میں، تھکے تو وہ بھی ہوں گے، تکلیف تو ان کو ہی پہنچی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ تیار تو تمہیں بھی بدرجہ اور تیار ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہارے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ سے ان چیزوں کے امیدوار بھی ہو جن کی وہ امیدوار نہیں ہے۔ تم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو کہ نہیں؟ تم جنگ میں شریک ہو رہے ہو تو تمہیں کیا مقصد ہے؟ کہ تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ کافروں کو تو یہ بھی چیزیں میسر نہیں ہو رہی ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ جنگ میں شریک ہوں گے، جو بھی حالت ہو، شکست ہو یا فتح حاصل ہو، موت کے بعد تو فتح ہی فتح ہے، انعامات ہی انعامات ہے۔ ان انعامات کے امیدوار تو بیچارے کافر ہیں بھی نہیں، اس کے باوجود وہ کھڑے ہیں، تو تم کیوں کمزوری دکھلا رہے ہو اور سستی دکھلا رہے ہو؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ کو ساری چیزوں کا علم ہے اور حکمت والا ہو۔ جب تمہیں جس چیز کا حکم دے رہا ہے وہ عین حکمت اور علم کے مطابق تمہیں فوراً اس کے اوپر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ان آیتوں سے آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ایک تو مسلمانوں کو نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نمبر 2، اگر جہاد کا حکم ہو جاتا ہے، خاص طور پر اگر ایسا سچویشن ہے کہ ہر ایک کو جہاد میں شریک ہونے کا امیر اعلان کر دے، جو امیر وقت ہو اعلان کر دے، تو بالکل چوں چرا نہیں کرنا چاہیے، خواہ حالات جیسے بھی ہوں، بس لبیک کہتے ہوئے میدان جنگ میں شریک ہو جانا چاہیے۔ یہ وہ آیتیں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمت دیا ہے، حوصلہ دیا ہے، جذبہ دیا ہے، اور کہا تمہارے سارا عمل صرف اور صرف کس کے لیے ہونا چاہیے؟ میرے لیے ہونا چاہیے۔ انہی کے برکات، انہی کے ثمرات، اور اسی کے ذریعے ہم تمہیں دنیا آخرت دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔